الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المشرک یدخل المسجد، مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حنفیہ کے ہاں ضرورت کے تحت مشرک اور کافر کو تمام مساجد میں بشمول مسجد حرام داخل ہونے کی اجازت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے کہ مسجد حرام میں مشرک اور کافر داخل نہیں ہو سکتا، باقی مسجدوں میں ضرورت کے تحت، جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں، اور حنفیہ کی جو دلائل آپ کے سامنے آئیں گے اس کے پیش نظر ابو داؤد شریف ہے بھائی، تو باقی مساجد میں یہ کہ داخل ہو سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مسجد حرام میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو تمام مساجد کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے امام شافعی اور امام احمد کا کہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ منصوص علی بنص صریح ہے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک نجس ہے، اور اب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اسلام کو جب فتح دی ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان ہو گیا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہوں گے، مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو، لہذا مسجد حرام کے قریب بھی نہ آ جائے، داخل بھی نہ ہو۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منصوص بنص صریح صراحتاً یہ ہے کہ موجود ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور حنفیہ کے لیے دلیل اس باب کی اللہ کا بھلا کرے پہلی بھی حدیث ہے، دوسری بھی حدیث ہے، تیسری بھی حدیث ہے، یہ تینوں احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ مشرک اور کافر مسجد میں یہ کہ داخل بھی ہو سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ اور اب آپ دیکھیں گے آج خود شوافیہ اور حنابلہ کو اللہ آپ کا بھلا کرے مجبور ہو کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لینا پڑا۔ پہلی حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عبداللہ ابن ابی نمر، شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر کہتا ہے کہ انس ابن مالک سے سنا، فرما رہے تھے دخل رجل علی جمل، اونٹ پہ آ گیا، فانخہ فی المسجد، مسجد میں اونٹ کو بٹھایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مسجد کے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے اونٹ کا گوبر پاک ہے، پیشاب بھی ان کا پاک ہے، تبھی تو مسجد میں بٹھایا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ فانخہ فی المسجد، یہ فی مجاورت کے لیے، قرب کے لیے، یہ ظرفیت کے لیے نہیں ہے، مسجد کے قریب بٹھا دیا، ثم عقلہ، پھر اس کو باندھا۔ آگے فرمایا کہ ایکم محمد و رسول اللہ متکئ بین ظہران، حضرت موجود ہے، فقلنا له هذا الابیض المتکئ، مسجد میں آ کر کے پوچھ رہا کہ یہ آپ لوگوں میں سے یہ کون ہے محمد، تو انہوں نے بتا دیا۔ اگلی والی روایت میں بھی زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گیا، انہوں نے وہ بھی مسجد کے اندر ہی داخل ہو گیا۔ تیسری روایت میں یہود آ گئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایک ٹیوشن کا مسئلہ لے کر کے آیا، ایک مرد نے ایک عورت کو ٹیوشن پڑھایا تھا، سمجھ گئے آپ لوگ، ٹیوشن یعنی ٹھک ٹھک ہو گیا تھا، سمجھے؟ تو اس ٹھک ٹھک کے مسئلے میں پھر آگے کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں، تو حضرت نے فرمایا کہ بس عشق کی سزا یہی ہے کہ ان کو سنسار کرو، چونکہ خود بھی ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر بھی سنساری کا مسئلہ تھا۔ یہ تینوں روایتیں حنفیہ کے لیے دلیل ہے، امام شافعی اور احمد کے لیے دلیل انما المشرکون نجس ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، تو لہذا یہ نجاست والی جو مشرک کی علت ہے یہ علت عام ہے، اور حکم یہ ہے کہ عموم العلت یستلزم عموم الحکم، عموم العلت یستلزم عموم الحکم، علت عام ہے۔ نجاست یہ ہے کہ یہ نجاست صرف مانع ان دخول المسجد الحرام نہیں ہے، نجاست تو تمام مساجد سے داخل ہونے سے منع کرتی، نجاست تو اللہ کا بھلا کریے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے دلیل پیش کی انما المشرکون نجس، تو نجاست جو کہ مانع ان دخول المسجد الحرام ہے یہ علت عام ہے، تو لہذا علت جب نجاست والی عام ہے تو یستلزم عموم الحکم، حکم بھی عام ہوگا ممانعت کا اور دخول مسجد کا، اس لیے کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ سمجھو امام شافعی اور امام احمد کے لیے دلیل، جواب یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوگی تو اس کی وضاحت خود کی، وہی الا لا یطوفن بالبیت عریان، یہ نہیں ہے کہ مشرک کی جو نجاست ہے وہ نجاست معنوی ہے، مشرک کی نجاست، شرک کی نجاست نجاست معنوی ہے، اور حدث اصغر، حدث اکبر اور اللہ کو بھلا کرے جنابت، نجاست حسیہ وہ مانعۃ عن دخول المسجد ہے،
مسجد کے داخل ہونے سے نجاست حسی ہے، باقی وہ نجاست معنوی ہے، اور اس وجہ سے وہ مانع عن دخول المسجد نہیں ہے۔ مسجد حرام سے جب مانع نہیں ہے تو باقی بھی کسی مسجد سے یہ کہ وہ مانع نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر جو ان کو منع کیا گیا وہ مقید بالقید ہے۔ قید کیا ہے؟ الا لا یطوفن بالبیت عریان، ننگا کوئی طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین کی چونکہ عادت تھی، آپ کو پتہ ہے وہ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں اور ان کپڑوں کے اندر سود شامل ہے، چونکہ سودی کاروبار تھا تو سودی کاروبار ہے ہمارا، اور سود یہ کپڑے جو ہم خریدتے ہیں، اور سود ایک گنا نہیں لیتے تھے، دو گنا بھی نہیں لیتے تھے، 6 گنا لیتے تھے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ربا القرض، ربا النسیہ اور ربا فضل تینوں کے مرتکب تھے۔ ربا القرض اور ربا الفضل اور ربا النسیہ تینوں کے مرتکب تھے۔ ان کے ہاں یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کریے کیجئے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتین نہیں ہے، اضعافا اور ضعفین مضاعفتین نہیں ہے، بلکہ اضعافا مضاعفتن، کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے ربا کے وہ مرتکب تھے۔ ربا والے پیسے ہمارے کپڑوں میں لگے ہیں اور ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو اس میں کیسے ایک اس کے پاکیزہ گھر کے طواف کیسے کریں گے؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب مسجد حرام کی تعمیر کی تو ایک دوسرے کو قسم دیا کہ 100% یقین ہو کہ حلال کے پیسے ہو تو پھر مسجد حرام کی، تو چونکہ حلال کے پیسے ان کے کم پڑ گئے، پوری سوسائٹی میں، پوری قوم قریش میں حلال کے پیسے مسجد حرام کی تعمیر کے لیے کافی نہیں تھے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کو انہوں نے یہ کہ اختصروا عن قواعد ابراہیم، گھٹائی اور کمی کر دی قواعد ابراہیم میں، اور ان رکن شامی اور رکن عراقی کو، ان کو حتیم کو انہوں نے یہ کہ بیت اللہ سے خارج کر دیا۔ تو یہ مسئلہ تھا، اور ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، اور عورتیں جو ہوتی تھی وہ اپنی شرمگاہ پر چھوٹے سے کپڑے کا ایک ٹکڑا چسپان کرتی تھی، بس کپڑے کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا وہ اپنی شرمگاہ پر چسپان کرتی تھی، باقی عورتیں بھی ننگی ہوتی تھی۔ ربک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ ان کا وہ تھا۔ تو مسجد حرام سے اللہ کا بھلا کریے کہ داخل ہونے سے منع نہیں کیا، منع کیا گیا اس عریانیت سے کہ ننگا ہو کر کے۔ اور ویسے بھی آپ کو قانون معلوم ہے، جب نفی متوجہ ہوتی ہے، کسی مقید کلام پر نفی دائر ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، سمجھے؟ یہاں طواف اور دخول کی نفی نہیں ہوگی، دخول مسجد کی، وہ عریانیت کی جو کہ قید ہے اس کی نفی ہے۔ ایک مسئلہ یہ جمہور کی طرف سے یہی جواب ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قید اور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرک کا داخل ہونا 2 چیزوں کے ساتھ مقید ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ننگا ہو کر کے داخل نہ ہو، اور دوسرا شان شوکت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ مسجد حرام میں داخل نہ ہو، پروٹوکول کے ساتھ ذلیل ہو کر کے داخل ہو جائے، پروٹوکول کے ساتھ ان کو، جیسے کہ ابھی پروٹوکول دیتے ہیں نا حرامیوں کو اور خنزیروں کو، مرتدوں کو، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو پروٹوکول کی اس کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ یہ کہ سر جھکا کر کے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ما کان لهم ان يدخلوها المساجد، ان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ داخل ہو جائے مساجد میں، سمجھے؟ الا خائفین، الا حال کونہم خائفین، اس طریقے پر سر جھکا کر کے اور ہمارے ماتحت ہو کر کے ہمارے آرڈر پہ داخل ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ۔ یہ 2 جواب ہو گئے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اب مسجد نبوی میں آپ جائیں گے، اندر بھی مسجد میں، مسجد نبوی سے باہر، مسجد حرام کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، فنی چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمان کاریگروں سے وہ بن نہیں سکی بات، مسلمان کاریگر نہیں کر سکے، وہ غیر مسلم کاریگر اور ماہرین اور انجینئر حضرات وہ آئے کافر، انہوں نے مسجد حرام کے اندر بھی بہت سی فنی چیزیں انہوں نے بنائی ہے، اس کی اجازت ہے۔ آج کل اسی پر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کا جواب ہو گیا تو امام مالک کا خود بخود جواب ہو گیا، امام مالک کا بھی اس سے جواب ہو گیا، لہذا جب ان دونوں کا جواب ہم نے دے دیا تو فتعین القوتق للباسگل، لہذا باسگل ہمارا مذہب ہے وہ متعین ہو گیا، 3 حدیثوں کے ساتھ ہماری اجازت ہے۔ منڈیا کچھ پہلے پڑھا یہ جی
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد وبه قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا ليس عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول دخل رجل على جبل، اونٹ پہ آ گئے، فانا خوف المسجد، مسجد کے قریب اس کو بٹھا دیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب لے گئے تو اونٹ گوبر تو کرے گا اور اونٹ پیشاب تو کرے گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معقول اللحم، ان کے پیشاب پر اللہ کا بھلا کرے پاک ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ فانا خو عند المسجد، مطلب وہ فی ہمیشہ اللہ کا بھلا کرے، وہ ظرفیت کے لیے نہیں آتا۔ بعض لوگ پتہ نہیں خدا جانے کہ عجیب عجیب بات، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما، ایک یہ، اور فبال فی اصل جدار، آپ نے ابو داؤد کی ابتدا میں بھی پڑھا ہے، فبال فی اصل جدار، دیوار کچی تھی، فی اصل جدار، دیوار کی بنیاد میں نبی نے پیشاب کیا۔ ارے اگر دیوار گر جاتی، یہ کیسے کیا؟ سمجھے، اتنے بڑے لوگ اس قسم کا فضول سوال اٹھا کر کے، سمجھے، لکھنا ہی مقصد ہے، تقریر کو بڑھانا ہے، سمجھے میڈم کو۔ دیوار کی فبال فی اصل جدار پڑھا ہے آپ نے، دیوار کی بنیاد میں نبی نے پیشاب کیا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ مجھے یہ بتاؤ، پٹھان بلوچ ہمارے مکانات کچے ہوتے ہیں، ایک پیشاب سے گرتے ہیں، تم سارے 500-600 بندے مل کر کے پیشاب کرو تب بھی دیوار نہیں گرے گی، اس کی بنیاد پہ پیشاب۔ محدث وہ سوال اٹھاتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہ دیوار اس قسم کی بیکار تھی، مقصد اس کو گرانا ہی تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ تعمیرات ایکسپائر ہو چکی تھی، وہ تعمیرات ایکسپائر، اور مقصد اس کو کیا تھا؟ گرانا تھا۔ پھر کوڑے کرکٹ پر آپ نے کیوں آپ نے پیشاب کیا؟ ان نبی اتا سباتۃ قوم، قوم کے کوڑے کرکٹ ڈھیر پہ تشریف لائے، فبال قائما، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ کھڑے ہونے والا مسئلہ الگ ہے، اس میں مذاہب الگ ہے، اور پھر یہ کہ آپ نے اس طرح پیشاب کیا کسی کے ڈھیر پہ، دوسرے کے ملکیت میں سے، تو کہتے ہیں کہ یہ ڈھیر جو ہے نا، یہ کسی کا ملک نہیں تھا۔ سباتۃ قوم کی جو اضافت ہے، یہ ملابست کے لیے، تملیک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہادہ کتابی، یہ کتاب کی جو اضافت ہے آپ کے ملابست کے لیے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ہادہ کلنسوتی، اس کلنسو کی اضافت کرے تو یہ تملیک کے لیے، لیکن اگر منظور نے اپنی ٹوپی آپ کو دے دی اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہادی کلنسوتی، تو یہ ملابست کے لیے ہوگی، سمجھے بھائی جان، آپ کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اڑے منڈیا کچھ فرق پڑا؟ تو یہ جو فی ہے یہ فی مجاورت کے لیے، سمجھو۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا، حالانکہ قمر پہلے آسمان میں بھی نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، تیسرے میں نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ پنکھا ہے، یہ قریب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چھت کے، چھت میں نہیں ہے، چھت سے نیچے ہے، لٹک رہا، یہ قریب ہے۔ تو چاند آسمان کے نیچے ہے، اس لیے چاند پہ اگر جہازوں کے ذریعے سے، شٹل کے ذریعے سے کوئی جاتا ہے تو ہماری کتابوں میں اسی وقت سے لکھا کہ جا سکتا ہے۔ چاند اگر آسمان میں ہوتا تو پھر آسمان کو چیر کر کے آپ چاند میں جاتے تو پھر ہم کہتے آسمان تک آپ گئے بھی نہیں ہے، جاؤ گے تو پھر اس کو چیرنا، چیر کر کے پھر پار کر کے دوسرے آسمان کو چیرنا، پھر تیسرے کو، 7 آسمان، یہ تمہارے پتلوں پھٹے گا، یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ خرق و التیام، یہ اللہ کو، یہ خرق نہیں ہوگا۔ یہ آسمانوں کا جو خرق ہو گیا محمد ابن عبداللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانوں کا جو خرق ہو گیا، سمجھے بھائی، یہ خرق و التیام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا۔ تم جاؤ گے نا تو تمہارا پتلوں پھٹے گا، مونڈیا کچھ بلا پڑا۔ تو وہ فی جو ہے نا، وہ فی مجاورت کے لیے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر، تو یہ قمر بھی فیہن، اور وجعل الشمس سراجا، شمس پھر چوتھے آسمان میں ہے، میں گیا تھا مجھے یاد ہے، سمجھے، شمس چوتھے آسمان میں، جب چوتھے میں ہے تو 5ویں میں نہیں ہے، 5ویں میں بھی نہیں، 6ٹھے میں بھی نہیں ہے، 7ویں میں بھی نہیں، تو ان کے بالمقابل ہے، نیچے والوں کے بالمقابل ہے۔ تو اس مقابلت کے لیے فی ہن فی استعمال ہو گیا۔ فی کبھی مجاورت، قرب اور مقابلہ کے لیے آتا ہے، فلا تو گڑ 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 نہ کرو۔ انه سمع انس بن مالك يقول دخل رجل على جبل فاناخه في المسجد ثم اقله، پھر اس کو باندھا، ثم قال ايكم محمد ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس نے کہہ دیا جو بدو تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بدو محمد کہہ سکتا ہے، سمجھ شریف، یا محمد بھی کہہ سکتا ہے، جبریل نے بھی کہا کہو،
یا محمد کو. ایکم محمد و رسول اللہ متقیم بین ظہرانہم، حضرت آپ کے سامنے صحابہ کے سامنے موجود تھے. فقلنا لہو ھذا الابیض المتقی، یہ چمکتا دمکتا سہارا لگانے والا یہی محمد ہے. فقال لہ الرجل یا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا. فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، میں آپ کی جواب کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ایک دوسرا آپ کو جواب دے چکا ہوں دونوں. فقال لہ الرجل یا محمد، یہاں یا محمد کا. انی سائلک وساق عیسی بن حماد الحدیث الی آخری، وساق عیسی بن حماد الحدیث الی آخری. وبه قال حدثنا قال حدثنا سلمة قال حدثني موسى قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نوف عن قريب عن ابن عباس رضي الله قال بعثت بنو سعد بن بکر زمام بن سالب، بنو سعد بن بکر نے، اس قبیلے نے حضرت زمام بن سالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اس وقت تک وہ رضی اللہ نہیں تھا. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم علیہ، حضرت کے پاس وہ آ گئے. فاناخ بعیرہ عند باب المسجد، دیکھیے ماشاءاللہ یہاں وضاحت ہو گئی کہ اس نے اونٹ کو باندھا مسجد کے دروازے کے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی اند جو ہے نا، اندیت متصل نہیں ہے، اندیت منفصل ہے. کبھی میں کہتا ہوں اندی آلاف مئات آلاف، میرے پاس لاکھوں روپے موجود ہے. اندی مئات آلاف، سمجھے؟ اندی مئات آلاف. کبھی اندیت متصل ہوتا ہے، میرے جیب میں ہوتے 5-5 ہزار کے نوٹ ہوتے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میرے جیب میں نہیں ہوتے، میرے گھر میں ہوتا ہے. یہ اندیت منفصل ہے. اس لیے اند بھی ہمیشہ ٹچ کے لیے نہیں آتا. سمجھے میں لنگو؟ فقدم علیہ فاناخ بعیرہ عند باب المسجد ثم قاله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. یہ جہاں ذکر کی ضمیر جو آ گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ راوی یہاں پر سعید ہے، کون ہے؟ اسی کی طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ہے کہ راجع ہے. فرما ثم دخل المسجد فذكر نحوه فقال ایکم ابن عبد المطلب، عبد المطلب یہ ہے کہ تم میں سے یہ کہ کون ہے؟ فرما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطلب. قال یا ابن عبد المطلب وساق الحدیث الى آخری وساق محمد بن عمرو وساق محمد بن عمرو الحدیث. یہ محمد بن عمر کی طرف پہلی والی ضمیر فذكر بھی اسی کی طرف راجع، یہ ساق الحدیث بھی اسی کی طرف. وبه قال حدثنا ابن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمرو عن الزهري قال حدثنا رجل من بزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه. باقی مسئلہ آپ کے سامنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مسئلہ آپ کے سامنے. زمام بن سالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات، اس کے ایمان لانے کی، ان کو پکڑ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کو باندھا گیا مسجد میں، وہ سب کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی. قال الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجالس فی المسجد فی اصحابہ. یہود آ گئے حضرت کے پاس، آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. فی اصحابہ کا معنی ما اصحابہ، سمجھے بھائی؟ فقال، آپ اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. فقالوا یا ابا القاسم ماذا تقول فی رجل و امرأة زنیا منہم اے من الیہود، کہ ہمارے ایک مرد نے ایک عورت نے ٹیوشن پڑھایا ایک دوسرے کو، آن لائن نہیں پڑھایا بلکہ براہ راست آمنے سامنے. آن لائن سے کیا نہ ہوتا ہے، آن لائن سے کچھ نہیں ہوتا، آمنے سامنے براہ راست اس کو کیا ہے، ٹیوشن پڑھا ہے. ٹیوشن سمجھ گئے؟ تو ٹیوشن کا معنی ٹک ٹک کیا ہے، سمجھے؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ ان کو اللہ، آپ کی کتابوں کے اندر کیا ہے، آپ کی کتاب میں کیا ہے. تو عبداللہ بن سوریہ کون تھا؟ انہوں نے لایا، اللہ آپ کو بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کتاب کے اندر یہ ہے کہ اگر اس طرح ٹیوشن ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان کا چہرہ کالا کرتے، گدھے پر بٹھاتے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹائے تو اس کے نیچے یہی تھا کہ رجم ان کو کیا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور ظاہر ہے کہ عبرانی زبان میں آپ تورات پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ ہٹا دو. ہاتھ ہٹائے تو اس کے نیچے یہ تھا. اور منڈیا کچھ بلا پڑھا نہیں پڑھا یہ جندا، تو سنسار کا حکم ان کو دے دیا. یہ وہی ہے. پھر آپ بخاری میں پڑھیں گے جب پتھر، دونوں کو پتھر پڑ رہے تھے، پتھر پڑ رہے تھے، سمجھ میں، تو وہ مرد اس وقت بھی اپنی معشوقہ اور محبوبہ دونوں کو سنسار کیا گیا. ان کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آ کر کے اس طریقے پر یعنی علیہ، سمجھے؟ وہ اس طرح یہ کہ جھک جاتا تھا، اس کے سامنے آڑ بن جاتا تھا کہ پتھر مجھے لگے، میں پہلے مروں لیکن میری محبوبہ نہ مرے. فقالوا یا ابا القاسم ما تقول فی رجل و امرأة زنیا منہم من الیہود، یہود میں سے یعنی جو تھے ان کے بارے میں پوچھا. باب فی المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وہ مقامات
کہ جن کے اندر نماز کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا غسل خانے اور قبرستان میں بھی منع کیا گیا۔ باقی آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن مقامات میں اور جن علاقوں میں خدا کا عذاب آ گیا، خسف اور قذف ہو گیا پتھر بر سے، یا ان کو دھنسایا گیا سابق قوموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے سے منع کیا، وہاں نماز پڑھنے سے بھی۔ فرمایا کہ ان مقامات سے روتے ہوئے گزر جاؤ، روتے ہوئے گزر جاؤ۔ یہ ہے اب آپ کے سامنے آ جائے گا مولانا۔ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا۔ پوری زمین میرے لیے اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ طہور ما یطہر به، جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کر پتھر پر ہو اور اسی طرح جس چیز پر گرد و غبار ہو، زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، اس سے آپ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں، یہ مطہر ہے آپ کے لیے۔ وہ مسجد اور مسجد ہے، سمجھے، یعنی جائے نماز ہے۔ یہ مسجد بالمعنی لغوی العام، جو کہ معنی اصطلاحی سے ہے کہ عام ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا ابن قال حدثني ابن لهية ويا ابن ازهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي سعيد الغفاري ان علي رضي الله عنه مر ببابل، بابل سے آپ گزرا، تانیث اور علمیت دونوں ہیں اس لیے غیر منصرف۔ بابل سے آپ گزرے، وہ یسیر جا رہے تھے کہ فجاء المؤذن، فرماتے کہ مؤذن آ گیا، یوزن لصلاۃ العصر، عصر کی اطلاع کر رہا تھا کہ حضرت عصر کا وقت ہو گیا۔ فرمایا فلما برز منها، جب علی وہاں سے نکلا بابل سے، فرماتے کہ بابل کی سرزمین سے نکلا تو اب امر المؤذن، مؤذن کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، اس نے اقامت کی، جماعت کھڑی کر دی۔ فلما فرغ من الصلاۃ، جب علی نماز سے فارغ ہو گئے، بابل سے نکلنے کے بعد قال علی نے فرمایا ان حبی، میرے خاص دل کا، میرے دل کا ٹکڑا محبوب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا، نہانی ان اصلی فی المقبرۃ، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا، ونہانی ان اصلی فی ارض بابل، بابل کی سرزمین میں بھی مجھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے ترجمۃ الباب، فانها ملعونۃ، اس لیے کہ یہ زمین ملعون ہے۔ ملعون تو ملعون من سکن فیہا، جو اس میں من عذب فیہا، جن پر عذاب آ گیا، ملعون تو وہی ہے، لیکن اب لعنت کو اٹھا کر کے اللہ کو حال سے اٹھا کر کے محل کو ملعون قرار دیا گیا۔ سمجھتا ہے؟ معنی یہ بتاتے کہ لعنت اتنی سخت ان پر تھی کہ وہ گویا کہ زمین کے اندر اثر انداز ہو گئی، جیسے کہ کبھی چور اور ڈاکو یا کہتے کہ سرکش لوگ ہوتے ہیں، لیکن سرکشی کو لوگوں سے اٹھا کر کے بستی کو کہتے بستی بڑا سرکش۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ سمجھتا؟ عتت بستی ہے، سرکش ہے۔ بستی کیا سرکش ہے جی؟ بستی والے سرکش ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ وَنَهَانِ أَنْ أُصَلِّي فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ۔ اب چلیے گا، اس کو پورا کرو پھر اس کے بعد۔ وَبِهِ قال حدثنا موسى قال حدثنا قال اخبرني يحيى بن عزارة وابن لهية عن الحجاج بن شداد عن ابي صالح الغفاري ان علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داؤد، سليمان بن داؤد کی روایت ابھی آپ کے سامنے گزر گئی۔ قال، اس روایت کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ احمد بن صالح فرماتے، قال احمد بن صالح کہتے فلما خرج علی منها من بابل، بابل سے علی نکلا، پہلے تھا فلما برز منها، تو مکان فلما برز منها، برز منها کی جگہ پر فرمایا فلما خرج منها۔ چلیے گا آگے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه، اور چونکہ دو سندیں ہیں، ایک موسیٰ بن اسماعیل کی، دوسرا مسدد ابن مسرحد کی ہے، تو فرماتے کہ موسیٰ بن اسماعیل پہلی سند والا میرا استاد، فیما یحسب عمر، حضرت عمرو بن یحییٰ کا گمان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بن اسماعیل کہہ رہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے گزرا۔ اب مسئلہ ہے مولانا، مسئلہ یہ ہے جو لوگ اس وقت بابل میں رہ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور بابل کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ نہانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصلی فیہا اے فی ارض بابل فانہا ملعونۃ وملعون، تو آج کل جو بابل میں رہ رہے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ایک آدمی کا ٹھکانہ ہے، مکان ہے، مسجد ہے، سب کچھ ہے، وہ بابل میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو پہلا جواب تو صاف صاف راونڈ والا جواب ہے، راونڈ والا جواب یہ کہ نہانی حبی، مجھے خاص طور پر نبی نے منع کیا، نہانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے مجھے منع کیا۔ النہی یختص بعلی بن ابی طالب، یہ نہیں مختص ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ،
منڈیا کچھ والا پڑھا؟ منڈیا کچھ والا پڑھا؟ دوسرا جواب یہ ہے یہاں نہی عن الصلاۃ ہے، لیکن یہ حقیقت میں اطلاق النہی عن الصلاۃ، لیکن مراد اس سے اطلاق السکون فی هذه الارض، اس زمین کے اندر رہو نہیں، معذب فیہا، جن زمینوں میں عذاب آ چکا ان میں رہو نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھ لینا آپ جامع صدیقیہ میں رہ رہے ہیں، یہ ملزوم ہے آپ کے لیے، یہاں نماز پڑھنا لازم ہے۔ تو اطلاق اللازم ارادت الملزوم اور اطلاق الملزوم ارادت اللازم، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ نماز یہاں نہ پڑھو، اس سے مراد اس قسم کی عذاب والی جگہوں میں ٹھہرو نہیں، مکان یہیں نہ بناؤ، یہاں سکونت اختیار نہ کرو، مسئلہ یہ ہے۔ تو نماز ممانعت نہیں ہے، اثرے سے یہاں پر رہیں گے بھی اپنی، سمجھے؟ ہو گیا مولانا؟ یہ جو نہیں ہے یہ نہیں عن السکون ہے، نہیں عن السکون عن السکنہ ہے، سکون نہیں ہے، مکان میں حرکت تو ہوتا ہے، سمجھے؟ سکون الگ ہے، سکنہ الگ ہے۔ ہمارا یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، یہ اسکن سکون سے نہیں ہے، یہ اسکن سکنہ سے۔ یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں ٹھہرو، سکون اختیار کرو اور حرکت نہ۔ ارے جنت تو حرکت کی جگہ ہے یار، جنت میں بڑی شرارتیں ہوتی ہیں، وہاں آدمی شرارت کرتا ہے، وہ تو حرکت کی جگہ ہے، ادھر سے ادھر اڑا، ادھر سے ادھر اڑا، ادھر جا کر کے اس حور کو ٹیوشن پڑھایا، پھر اس حور کو وہاں تو حرکت ہوتی ہے۔ وہ جو اسکن ہے نا وہ سکون سے نہیں ہے، اس کا ماخذ اشتقاق مصدر سکون نہیں ہے، اس کا سکنہ ہے کہ اس کو اپنے ٹھکانہ بنا دو، یہی آپ کا علاقہ ہے۔ لیکن اس علاقے کے اندر آپ حرکت تو کریں گے نا، حرکت ہوگی، برکت ہوگی، مزہ ہوگا۔ تبلیغ والے کہیں استغفر اللہ، بڑے حوروں کو وتی کرنا، استغفر اللہ، بسم اللہ بابا تم لوگ بھی عجیب ہو تبلیغ والے، اس پر بھی استغفر اللہ، بدبختوں، سوچو تو صحیح۔ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کر دیا علی کے ساتھ یہ مخصوص ہے نہیں۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا اطلاق النہی عن الصلاۃ ہے، لیکن مراد یہ اللہ آپ کو النہی عن السکون ہے، عن السکنہ ہے کہ یہاں ان علاقوں میں رہو نہیں، ان کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ نہانی کی جو نہیں ہے یہ نہیں تنزیہی ہے، اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں الکراہیت التنزیہیت لا تنافی الجواز، جائز ہے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، 8-9 جواب جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان جواز بات میں سے ایک اصل جواب یہ تھا کہ حضرت نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے بیان جواز کے لیے، کراہیت تنزیہی بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اور آپ سے میں نے عرض کر دیا کہ خلاف اولا اور کراہیت تنزیہی کا ارتکاب نبی کرتا ہے کبھی بیان جواز کے لیے، بات یہ ہوئی تھی۔ یہ 3 باتیں ہو گئے، گڑ گڑ نہیں کرنا۔ باب النہی عن الصلاۃ فی موارک الابل، اونٹوں کے باڑے کے اندر فرمایا کہ نماز نہ پڑھو، یہاں بھی آپ یہ کہہ دیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں قد کان ھذا النہی ثم نسخ، لیکن نسخ کی بات نہ کر دو، بلکہ یہ کہہ دو کہ اللہ کا یہ حکم معلول بالعلت ہے، یہ حکم معلول بالعلت ہے، یہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے اندر شیطنت ہوتی، فإنّا من الشیاطین، یہاں خود ابو داؤد میں، باقی کتابوں میں نہیں ہے، یہاں ابو داؤد میں آپ کو ملے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ فإنّا من الشیاطین۔ دوسرا یہ کہ ڈراؤنے قسم کا جانور ہوتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی بدک سکتا ہے، گردن اس کی لمبی ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ گردن اس نے اگر لمبی کر دی پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن ہم لوگ تو چونکہ اونٹوں کی اولاد ہے، سمجھے، ہم لوگ تو جانور لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ڈرتے مرتے نہیں ہیں، ہم تو پہاڑی لوگ ہیں۔ اور اونٹ ایسا شیطان ہے مولوی صاحب، آپ یقین کریں وہ خود جانتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے تو جو ڈرا سو مرا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ کہہ دیں یہ نہیں تھا، منسوخ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ نہیں معلول بالعلت ہے، علت یہ شیطنت ہے، اگر اونٹ صوفی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی اونٹ کا پتہ ہوتا ہے سردی کے دنوں میں وہ مست ہوتے، نر اونٹ مست ہوتا ہے سردی میں، سمجھے، پھر وہ اپنی زبان کو آپ نے دیکھا، زبان اس کی نظر نہیں آتی، لیکن سردی میں یہاں کنارے سے نکل، تو شیطنت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی شیطنت کا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ نہیں تشفیق کے لیے، شفقت کے لیے، جیسے فرمایا کہ تسمے کو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ تسمہ، سمجھے، یہ اب اس تسمے کو آدھا کرنا ہے، سمجھے، آدھا کرنا ہے درمیان سے، آیا سمجھ میں، یہ ہے جی۔ اب اس کو کیا ہے
چھری سے آپ کاٹ رہے ہیں. پٹھان اور بلوچ تو سمجھدار ہوتے, یہاں سے چھری تیز سے اس کو کاٹا, چھری درمیان سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی. یہ جو نہیں ہے, یہ نہیں کیا ہے؟ حدیث میں اس سے منع کیا گیا. یہ نہیں تشریعی نہیں ہے, یہ نہیں تشفیقی ہے. لا تقرب هذه الشجرة, یہ نہیں تشریعی نہیں ہے, یہ نہیں تشفیقی ہے, شفقت کے لیے. نہیں تشریع کیا اگر آدمی کیا کرے, اس کا ارتکاب کرے, وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. نہیں تشفیقی کا نہیں ہوتا. اور نہیں تشریعات کی جگہ یہ دنیا, آخرت میں جنت میں آدم کو کیسے منع کر رہے؟ وہ نہیں تشفیقی تھا, وہ نہیں تشریعی نہیں ہے, تشریعات کی جگہ یہی ہے. ادھر کہاں مسئلہ آ گیا؟ آخر آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے منڈیا جانے دا پتر, یا جیسے کہ فرمایا کہ ماء مشمس سے غسل نہ کرو, وضو نہ بناؤ. ماء مشمس, دھوپ پر جس پانی کو اللہ آپ کا بھلا کرے گرم کر رہے ہیں, اس سے مسلسل غسل کرنے سے, وضو کرنے سے برس کی بیماری لگ جاتی ہے. لیکن شرعاً ممنوع نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے وہ نہیں تشفیق کے لیے, طباً ہے وہ نہیں. فلا تو گڑگڑو, لہذا گڑ گڑ نہ کرو. یہی حال ہے اونٹ کا مولانا. بابنا یعنی صلاۃ فی مبارک الابل وبہ قال, لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہرحال آپ نے پڑھا ہے کہ وہ منع کرتا ہے, جمہور کے یہاں اجازت ہے. وبہ قال حدثنا عثمان بن شیبہ قال حدثنا محمد قال حدثنا عن عبد الله بن رازی عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی مبارک الابل فقال لا تصلوا فی مبارک الابل. یہ ہے جی لا تسلو, اونٹوں کے یہ ہے کہ باڑے کے اندر نماز نہ پڑھو. فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. یہ صلو نہ استحباب کے لیے, یہ صرف اباحت کے لیے. سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ صلو اللہ کو بھلا کرے اباحت کے لیے, کوئی مستحب نہیں بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة, لڑکے کو کس وقت نماز کا حکم دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ نماز کا حکم آپ اس کو دے دے, اگر 7 سال کا ہو اور 10 سال تک پہنچے اگر نماز نہ پڑھے تو پھر یہ کہ اللہ کو اس کی پٹائی بھی کرو, ترک صلاۃ پر اس کی پٹائی کرو. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وبه قال حدثنا عيسى يعني والتبع قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن ابي عن جدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة, بچے کو نماز کا حکم دے دو. اذا بلغ 7 سنین, 7 سال کے ہو. واذا بلغ 10 سنین فاضربوه عليها, اور جب 10 کو پہنچے تو فاضربوه عليها اي على تركها, مضاف محذوف ہے, نماز ترک پر اس کی پٹائی کرو. وبه قال حدثنا محمد بن هشام يعني الاشكري قال حدثنا اسماعيل عن سوار ابي حمزه. سوار نام ہے, ابو حمزہ ان کی کنیت ہے. سوار ابن داؤد ہے, داؤد اس کے ابا کا نام ہے, خیال کر لینا. قال ابو داؤد, امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ سوار ابن داؤد ہے, ابو حمزہ اس کی کنیت ہے, اور مزنی ہے, اور سیرفی سونا گیری کا کام کرتا تھا. ذرا خیال کر لینا, حضرت وکی بہت بڑے محدث ہیں, سمجھے, لیکن پھر بھی حضرت وکی نے یہ کیا, داؤد ابن سوار, سوار بیٹا ہے, داؤد اس کا ابا ہے, لیکن انہوں نے پلٹ دیا, قلب کر لیا, داؤد ابن سوار کہا. اس لیے امام ابو داؤد یہ قال ابو داؤد کہہ کر کے کہتے ہیں یہ سوار ابن داؤد ہے, ابو حمزہ مزنی ہے, اور سیرفی صرافی سونا گیری کا کام کرتا تھا. عن عامر بن شعیب عن ابی جدی, اس سند پر بحث ہو چکی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری وغیرہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے, باقی سب نے اس سے روایتیں لی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها, ان کی پٹائی کرو اذا كانوا 10 سنین وهم ابناء 10 جبکہ 10 سال. وفرقوا بینهم في الازواج فی المزاج, اور بستر ان کے الگ تلگ کر دو. بہن بھائی کو جب 10 سال کے ایک کمرے میں نہ سلاؤ, الگ تلگ, اس لیے کہ 10 سال میں شہوت آ ہی جاتی ہے, خیالات پیدا ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ 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 کر کے پھر کیا ہوگا. وبه قال حدثنا, تو یہ ہے سوار ابن داؤد, اور حضرت وکی نے کر دیا داؤد ابن سوار, جو بیٹا تھا اس کو باپ بنا دے, باپ کو بیٹا بنا دیا, اپنے استاد کا نام بھی بھول گیا. وبه قال حدثنا زهير بن قال حدثنا وکی, مل گیا وکی. قال حدثني وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني باسناد ومعنى. دیکھیے داود بن سوار, حالانکہ سوار ابن داود. وزاد وكيع فيه في حدیثی, وکیع نے اپنے حدیث کے اندر واذا زوج احدكم خادمه عبده, جب فرمایا کہ جب اپنی لونڈی سے, خادم یہاں پر اللہ کو لونڈی مراد ہے, اپنے غلام کا نکاح کرے, او اجیر یا کسی مزدور, فلا ينظر الى ما دون سرته, اب وہ لونڈی آپ کی منکوہ نہیں ہے, ان کی منکوہ ہے, لہذا ناف کے نیچے اور فوق الرقبہ, اس کو یہ ہے کہ یہ شرمگاہ ہے. قال ابو داؤد وہم وکیع فی اسمہ, اپنے استاد اور اپنے شیخ کے نام میں اس کو وہم ہو گیا, سمجھے, اور وہم وہی ہو گیا کہ اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ داؤد ابن سوار کیا, ابھی آپ نے دیکھا, جبکہ وہ سوار ابن داؤد ہے.
اور آگے پھر بتاتے وہم کی ایک دلیل اور پہلے بھی بیان کی ایک دلیل اور وروا عنہ ابو داؤد الطیالسی روا عنہ عن السوار وروا عنہ عن السوار سوار سے روایت ابو داؤد الطیالسی نے بھی یہی حدیث نقل کی فقال حدثنا ابو حمزہ سوار السیرفی وبه قال حدثنا سليمان داود المري قال حدثنا ابن قال اخبرني هشام بن سعيد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأتي متى يصلي الصبي فرماتے ہیں کہ بچہ کس وقت فقالت بیوی نے کہا کان رجل منا يذكر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے ایک صحابی نقل کرا انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف يمينه من شماله بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے دائیں بائیں کا فرق سمجھے تو فمره بالصلاة نماز کا حکم دے دو جی